بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں ایک ٹویٹ سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ یو این کے سیکرٹری جنرل جنہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور شہباز شریف نے کرپٹ کرائم منسٹر نے جس طرح میڈیا ٹاک کے دوران نہ صرف انہیں امبیرس کیا، اپنی شرمندگی کا باعث بنا، بلکہ پاکستان اور پاکستانیوں کی بے عزتی کا باعث بھی بنا۔ انہوں نے واپس جا کے ایک ٹویٹ کی ہے، وہ ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ انٹونیو گٹریس نے لکھا ہے اپنے ٹویٹ میں کہ آئی ایم سرپرائزڈ دیٹ آن دا وزٹ ٹو پاکستان دی پرائم منسٹر آف پاکستان وانٹیڈ می ٹو ہیو اے میڈیا ٹاک آف ہز چوائس۔ I saw there that the Pakistani authorities don't care about the people۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے جو انگریزی نہیں سمجھتے ہمارے پاکستانی، کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں بہت حیران ہوا اپنے پاکستان کے وزٹ کے دوران کہ جو پرائم منسٹر نے مجھے چاہا کہ میں میڈیا ٹاک کے دوران وہ بات کروں جو ان کی چوائس کی ہے، جو ان کی پسند کی بات ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں، جو صاحب اختیار لوگ ہیں، انہیں لوگوں کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ انتہا درجے ذلت اور رسوائی کا باعث بنی ہے ہمارے لیے یہ بات۔ مطلب یہ ہے کہ نااہلیت کی ایک انتہا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یہ ساری حدیں پار کر گئے۔ میں یورپ، امریکہ وغیرہ ٹریول کرتا رہتا ہوں۔ میں نے ان کرپٹ ٹولوں کے دور میں بھی ٹریول کیا اور دیکھا کہ ہمیں کس طرح سے ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، ایک الگ لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ ہمارے پاکستانی ٹریول کرتے رہتے ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ اور میں نے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی ٹریول کیا، اور میں نے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے پاکستانیوں کے ساتھ، اس میں واضح تبدیلی محسوس کی۔ نسبتاً بہت بہتر ریسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ہمیں اس دور میں۔ لیکن اب یہ جو حالت ان کرپٹ ٹولوں نے کر دی ہے، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پچھلے سارے ریکارڈ ہیوملیشن کے، بے عزتی کے، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ تو ان سے کم از کم اللہ پاک ہماری جان جلد از جلد چھڑا دے۔ یہ اس قدر اخلاقی زبوں اور نااہلی کا شکار ہو گئے کہ ان کی نااہلیت کی وجہ سے، چونکہ مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی پلاننگ یا منصوبہ بندی تو ہے نہیں، سیلابوں کی جو تباہ کاریاں ہوئی سیلاب کی وجہ سے، وہ ان کی غیر مناسب پیش بندیوں کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی، اور لوگ جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے ان کی جانیں بھی گئیں، ان کا مال بھی گیا، اناج غلہ بھی گیا، مال مویشی بھی گئے، اور ہر طرف تباہی پھر گئی۔ تو جب کوئی معاشرہ اپنی معاشی بدحالی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، پوائنٹ غور کیجیے گا ناظرین، میں بہت ہی باریک نقطہ جو ہے وہ آپ سے بیان کر رہا ہوں۔ جب معاشی بدحالی کی انتہا کو لوگ پہنچ جاتے ہیں اور غربت کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اور خصوصاً ایسے نااہلوں کی وجہ سے، تو اچھے اخلاق والوں کے اخلاق بھی بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں کڑ شروع ہو جاتی ہے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، بچوں کی خواہشات ہوتی ہیں، بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کی سکولنگ ہوتی ہے، کوئی ناگزیر ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پینا تو آپ نہیں چھوڑ سکتے، بے لباس تو آپ نہیں رہ سکتے۔ تو ایسے میں پھر لوگوں کے اخلاقیات بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم مبارک ہے کہ قریب ہے کہ غربت تمہیں کفر تک لے جائے۔ یہ جو کراچی کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں آج کل، کہ لوگ جو ہے وہ ڈاکے ڈال رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، اور ڈاکوں میں ان کے پاس پسٹلز ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ڈاکہ ڈالنے والے کے ہاتھ میں جب پسٹل ہوگا تو وہ کسی نہ کسی کی جان تو لے گا۔ لیکن جب وہ کسی کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، ایک مشتعل موب کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، تو لوگ اس کا مار مار کے برا حشر کر دیتے ہیں۔ یہ ان دنوں میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ وہ ڈاکہ ڈالنے والے کچھ پروفیشنلز ہوتے ہیں اور کچھ مجبور ہوتے ہیں، ان کو مجبور ان نااہل لوگوں نے کیا ہے، اس کرپٹ ٹولے نے کیا ہے۔
یہ بھی غلط ہیں، وہ ٹارگٹ ڈالنے والے بھی غلط ہیں، اور پھر آگے عوام کے اخلاق اس طرح سے بگڑ جاتے ہیں اضطراب اور الجھنوں کی وجہ سے کہ وہ سڑک کے اوپر انصاف چاہتے ہیں، وہ وہیں پہ لوگوں کو مار مار کے برا حشر کر رہے ہیں اور جان سے بھی مار دیتے ہیں۔ یہ سارے گناہ آپ کے کندھوں پہ جا رہے ہیں۔ سیلاب زدہ لوگوں تک آپ کی نااہلیت اور خیانت اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ سیلاب زدہ لوگوں تک سامان بحفاظت نہیں پہنچ رہا، یا راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے، یا وڈیرے اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ عوام آپ کو رد کر چکے ہیں، اور امریکہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کی انتہا دیکھ کر اب ان سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ امریکہ جو رجیم چینج کا محرک بنا، سبب بنا، ڈونلڈ لو امریکن ہے، اس نے خط لکھا تھا اور انتہائی گندی زبان استعمال کی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے، اور ان کو ہٹانے کے لیے باقاعدہ اس نے ایک طرح سے آرڈرز جاری کیے اس میں کہ عدم اعتماد کی تحریک ابھی ٹیبل بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی پیش بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس کا لیٹر آ جاتا ہے، اور پھر ساری کارروائی رجیم چینجرز اور ان کے ہینڈلرز اس طرح سے سرگرم ہو جاتے ہیں، اس طرح سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو فارغ کر کے یا یہ نااہل اور کرپٹ ٹولہ جن کی 60% کابینہ ضمانتوں پہ ہے، اس کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور ملک میں افراتفری کا، لوٹ مار کا بازار خصوصاً کراچی میں گرم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام نااہلیت اور اس کا گناہ آپ کے سر جا رہا ہے، مسلسل جا رہا ہے۔ کیا آپ نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ کیا آپ کو آگے جواب نہیں دینا؟ کیا اپنے رب کو آپ نے جان نہیں دینی؟ آپ اپنی اصلاح احوال کی فکر کریں۔ وہ کون تھا کہ بعد پیش خدمت ہے کہ وہ کون ہے؟ جی ہاں ناظرین، وہ کون تھا ٹرینڈ کے بعد پیش خدمت ہے، وہ کون ہے جس نے عمران خان صاحب کا پروگرام عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے لائیو نشر ہونے دیا اور کرپٹ ٹولے کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ یہ کچھ ایسا ہڈن میسج جاتا ہے کہ شاید وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جن کی نہیں بن رہی تھی اور ان کو ہٹانے میں بہترین اپنی طرف سے کارروائیاں کی، کوئی کمی نہ چھوڑی اور انتہائی اہم کردار ادا کیا، وہ جو خفیہ ہاتھ ٹی وی چینلز اور کیبل آپریٹرز کو بند کر دیتا ہے، یوٹیوبرز کے ویڈیوز لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتا اور سوشل میڈیا کو بند کر دیتا ہے، ابھی وہ کون ہے جس نے یہ نشر ہونے دیے پروگرام ان کے؟ تو اس کے بعد سے یہ جو کرپٹ ٹولہ ہے 13 جماعتوں کا چوچو کا مربع، حرام کے پیسوں سے خریدا ہوا، لوٹے بنا کے بنایا ہوا، اس کی اب ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ یہ بڑے سخت بدحواس ہیں۔ اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی ہے، اور امریکہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب میں اس لیے اب دلچسپی لے رہا ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ نااہل لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا۔ غیر مقبول جو عوام میں جن کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی ملک یا معاشرہ نہیں چل سکتا، کیونکہ ان کے مفادات کو گزند پہنچتی ہے، ان کے مفادات متاثر ہوتے ہیں، اور خصوصاً امریکہ کے پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ مفادات وابستہ ہیں، کیونکہ پاکستان وسط ایشیا کا وہ ملک ہے جس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ پاک نے زمین کے نقشے کے اوپر اس حصے میں یہ خدا داد ملک ہمیں عطا کیا ہے جس کی جو جغرافیائی اہمیت ہے اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، دوسری سائڈ پہ انڈیا ہے، تیسری سائڈ پہ چائنا ہے، چوتھی سائڈ پہ ایران ہے، اور یہ تمام وہ ملک ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کس کے ساتھ امریکہ کے کیسے تعلقات چل رہے ہیں۔ تو پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے ذریعے وہ خطے میں کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، اور چوں کا مربع، چونکہ اس کی وجہ سے نہ معاشی سٹیبلٹی آ سکتی ہے،
نہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اچھی تجارت چل سکتی ہے، نہ اوورسیز پاکستانی اس پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پیسے بھیجتے ہیں۔ آئی ایم ایف کتنے پیسے دے دے گا؟ ورلڈ بینک کتنے دے دے گا؟ اور سارے جو ادارے ہیں ملا جلا کے 6-7 ارب ڈالر دے دیں گے، جبکہ اوورسیز پاکستانیز 30 ارب ڈالر سے زیادہ کا ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ وہ اپنے خاندانوں کو جب پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ ریزرو جو ہے وہ 30 ارب ڈالر سے زیادہ جو ہے وہ خان صاحب کے دور میں بھیج چکے ہیں۔ خان صاحب کے دور میں نہ صرف برآمدات زیادہ تھیں، فارن ریزرو زیادہ تھے، بلکہ ہر ادارہ ترقی کر رہا تھا۔ عدالتوں کا احترام، عدالتوں کی آزادی، وہ اس کو جو ہے وہ عروج نصیب ہو رہا تھا۔ نیب جو ہے اس کو طاقت نصیب ہو رہی تھی۔ پولیس کے اندر ریفارمز لائی جا رہی تھی، جیسے KPK کی پولیس آپ دیکھ لیں اور پنجاب کی پولیس، اس میں نمایاں فرق ہے۔ جیسے ایک ہی والدین کے 2 بچے ہوں، ایک دوستیوں میں پڑھ کے غلط دوستیوں میں انتہائی غیر مہذب اور بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ والدین سے سیکھ کر، اپنے اچھے استادوں سے سیکھ کے انتہائی مہذب شخص بن جاتا ہے۔ تو KPK اور پنجاب پولیس میں موازنہ کریں تو لگتا ہے کہ پنجاب پولیس ایک انتہائی بگڑا ہوا بچہ ہے جس کو اصلاح کی بہت شدید ضرورت ہے۔ تو خان صاحب کے دور میں تمام ادارے جو ہے وہ ترقی کر رہے تھے، اور ان کے دور میں امید یہ کی جا رہی تھی کہ عدالتیں، ایون لوئر جوڈیشری کو بھی تحفظ بھی محسوس ہوگا، تحفظ کا احساس بھی ہوگا، اور ان کو سیکیورٹی کی بہترین انتظامات کے ساتھ ساتھ ایسی سہولتیں فراہم کی جائیں گی کہ وہ جلد فیصلے نمٹا سکیں گے تاکہ پینڈنگ میں فیصلے نہ پڑے ہوئے ہوں۔ ٹیررزم کورٹ میں خان صاحب کا جو کیس چل رہا تھا وہ 20 سپٹمبر تک اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس ملک میں ویکیوم کریٹ ہونے سے بچانے کے لیے یقیناً ہمارے ادارے، ہماری عدالتیں جو ہے وہ بہت زیادہ وائز اسٹیٹس مین کا کردار ادا کریں گی، کیونکہ اگر خان صاحب کو سیاسی طور پہ محروم کر دیا گیا یا خان صاحب سے اس قوم کو محروم کر دیا گیا تو اس کے آفٹر ایفیکٹس اور آفٹر شاکس بہت بھیانک ہوں گے، کیونکہ اس وقت ان کی جو مقبولیت میں سمجھتا ہوں 90% سے کراس کر چکی ہے۔ ایک انٹرنیشنل ادارے نے بھی ٹویٹر پہ جو ہے وہ پول کیا تو 93% ان کی مقبولیت ہے خان صاحب کی اس وقت، اور اتنی مقبولیت جس سیاسی لیڈر کی ہو، اگر اس سے ڈپرائیو کر دیا جائے، عوام کو محروم کر دیا جائے، اور ان حالات میں جب کہ معاشی حالات انتہائی دیگرگوں ہیں، سیلابوں کی وجہ سے ملک تباہ حال ہے اور نااہلیت عروج کو پہنچ چکی ہے، ان حالات میں اگر قوم کو عمران خان صاحب سے محروم کر دیا گیا، اور اس اتنی بڑی جماعت کو جو کہ 13 کے مقابلے میں بھی انتہائی عروج پہ ہے کہ ان کی مقبولیت 93% ہے اور باقی ملا جلا کے چوں کا مربع 7% پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب خان صاحب کو نکالا گیا 10 اپریل کو، تو ان کے بارے میں رپورٹس یہ دی گئی تھی کہ خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ 7% رہ گئی ہے۔ Now it is vice versa. Now it is totally other way around. ابھی صورتحال ٹرن اراؤنڈ ہو گئی ہے۔ خان صاحب 93% پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چوں کا مربع حرام کے پیسوں سے خریدی ہوئی کرپٹ گورنمنٹ اور اس کے سارے اتحادی ہینڈلرز، ریجیم چینجرز 7% یا اس سے کم پہ بیٹھے ہوئے۔ اس وقت کوئی بھی جماعت آزاد اور شفاف الیکشن کے ذریعے جو آ جائے گی، اس کے لیے ملک کو پھر بھی سنبھالنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس ملک کو میں سمجھتا ہوں 40 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ لیکن امید کی بات یہ ہے کہ جب کسی ملک میں سیاسی استحکام ہو جاتا ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں امید ہے کہ ادارے بھی اس چیز کا ادراک کریں گے اور خان صاحب کو کھو نہیں دیں گے، جو ان کی ترقی اور استحکام کا ذریعہ بنیں گے، جو ان کی اداراتی آزادی کا باعث بنیں گے۔ کیونکہ جب سیاسی استحکام ملک میں آتا ہے، پاکستانی عوام اور
غیر ملکی اداروں اور غیر ملکی حکومتوں کا اعتماد آپ کے ملک پہ بڑھے گا، اوورسیز پاکستانیز کا ٹرسٹ بنے گا اور وہ پیسہ بھیجیں گے، انویسٹرز، فورن انویسٹرز انویسٹمنٹس کریں گے، دوسرے ملک آپ کے ملک میں پیسہ لائیں گے اور آپ کا ملک اس طرح آہستہ آہستہ سنبھلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سیلاب کی تباہ کاری وقتی نہیں ہے، آپ یقین جانیے کاٹن کا ستیہ ناش ہو گیا، چاول کی کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں، اور گندم جو ابھی اس کا موسم آنے والا ہے، اگر جو کچھ علاقوں میں پانی کھڑا ہوا ہے وہ وہاں سے نہ نکلا تو گندم کی فصل بھی نہیں اگائی جا سکے گی۔ اس کا اثر ہر چیز کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنے گا، ایون پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنے گا، اور جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو ٹیکسی والا اپنا کرایہ بڑھائے گا، ہر دکاندار گروسری والا اپنا کرایہ بڑھائے گا، کپڑا بیچنے والا، جوتا بیچنے والا، غرض یہ کہ ہر چیز پہ جب گندم نہیں آئے گی تو ہر چیز پہ اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ بار بار یہی میسج ہر طرف سے دیا جا رہا ہے، اس پلیٹ فارم سے بھی یہی درخواست کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کو مائنس کر کے یا اس بڑی پارٹی تحریک انصاف کو نقصان پہنچا کے اس ملک کا بیڑا غرق جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا مہربانی فرما کے چیزوں کو بہت حساس طریقے سے لیں۔ ان کا کہا ہوا اتنا زیادہ نہیں تھا، جنہوں نے انتہا کر دی ان کو چانس دیے گئے، لہٰذا ان کے بارے میں مدبرانہ انداز میں غور کیا جائے تاکہ ملک استحکام کی طرف بڑھے۔ خان صاحب کا خدشہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس یہ اس وقت اختیار موجود ہے کہ وہ سب لوگ استعفے دے دیں، لیکن ان کا خدشہ یہ ہے کہ اگر ابھی ہم سب لوگ الیکشن کروانے کی خاطر اگر کرپٹ ٹولہ نہیں مانتا، کسی طور راستے پہ نہیں آتا، تو اگر ہم استعفے دے کے الیکشن کروانے کی طرف جاتے ہیں تو نہ جانے وہ لوگ جنہوں نے 25 تاریخ کو اس عوام پہ بے انتہا ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے، نہ جانے جب وہ درندے آزاد ہو گئے ان کے استعفے دینے کے بعد تو خدا نخواستہ وہ پتہ نہیں کیا نہ کیا اس قوم کے ساتھ کر دیں گے۔ یہ اس خدشے کی وجہ سے خان صاحب استعفوں سے رکے ہوئے ہیں، اور باقی لاسٹ کال آف کورس جب بھی وہ لاسٹ کال دیں گے عوام آئے گی، لیکن یہ لاسٹ کال نہ دینا، یہ اس ملک کے وقار کو بچانا، اس کے پیچھے وجہ ملک کے وقار کو بچانا ہے۔ تھوڑا سا جو بھرم اداروں کا پاکستان کا رہ گیا ہے، اگر انہوں نے لاسٹ کال دی اور اس قوم پہ ڈرونز استعمال کیے گئے، خفیہ ہاتھوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے، گلو بٹ پولیس کی وردیاں پہن کے آئے اور عوام کا بے دریغ قتل کیا، جبکہ پنجاب میں حکومت تحریک انصاف اور ان کے اتحادیوں کی ہے، تو یہ کلیئر میسج پوری دنیا میں چلا جائے گا کہ یہ حکومت شہباز شریف نہیں چلا رہا، اس ملک کا پھر کوئی اور ہی نظام چلا رہا ہے، تو اس ملک کا وقار انتہائی مجروح ہو جائے گا۔ خان صاحب ایسے مدبر سیاستدان اور لیڈر ہیں جو اس ملک کا بھرم رکھے ہوئے ہیں۔ بار بار میں یہی واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس عاجز کی باتوں سے شاید آپ کو کوئی میسج سمجھ میں آ جائے کہ براہ مہربانی خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو کارنر کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑیں، اس ملک کو آگے بڑھانے کا خواب دیکھیں۔ اگر آپ اس طرح کا خواب دیکھیں گے تو عین ممکن ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے پچھلے کیے ہوئے کو معاف فرما دے، یہ عوام بھی انشاءاللہ بھول جائے گی۔ اب بھی اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ پاکستان اس وقت ایسی سنگین صورتحال سے دوچار ہے کہ ایسا پچھلے 75 سال میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس ملک میں مارشل لا بھی لگائے گئے،
لیکن جو ظلم اس دور میں پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ کیا گیا ہے، الامان والحفیظ، اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان صاحب کا قصور کیا تھا؟ اداروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پڑھانا، بچوں کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سمجھانا، خود لا الہ الا اللہ کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ کرنا، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ وہ نعرے لگاتے ہیں تیرا میرا رشتہ کیا، لوگ جواب دیتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کرتے ہیں، اس میں کیا گناہ ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت اور بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے درخواست استعانت کی کرتے ہیں، یعنی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس عاجز کو ایک نقطہ سمجھ میں آیا تھا، آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ آپ اگر نہیں سمجھنا چاہتے تو شاید عوام میں سے میرے پاکستانیوں کا بھلا ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی جگہ اللہ پاک کے تمام اسماء حسنہ میں سے ایک ایک نام لگاتے چلے جائیں، آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا الرحمن، اللہ کے سوا کوئی مہربان نہیں، لا الہ الا الرحیم، اللہ کے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں، لا الہ الا المعز، لا الہ الا المعز لگاتے چلے جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہ کامیابی دیتا ہے نہ ناکامی دیتا ہے۔ اپنے خوفوں کو دور کر دیں، اور جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، ایک چلتی ہوئی حکومت کو ہٹا کے کرپٹ ٹولے کو بٹھا کے اس ملک کا ستیہ ناش ملا کے رکھ دیا، کاش آپ کے دلوں کے اوپر سے کالے پردے اور اندھیرے اتر جائیں، کاش آپ کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ لیکن ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ جستجو، طلب اور نیت رکھی ہوگی آپ نے ہدایت کی، تب ہدایت ملے گی۔ رزق آپ کا پیچھا کرتا ہے موت تک، جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا، لیکن ہدایت کی طلب دل میں نہیں ہوگی تو بس اللہ اپنی خاص مہربانی سے عطا فرما دے تو فرما دے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، پاکستان کو ترقی اور دوام نصیب کرے اور اسلام کا بول بالا کرے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔